کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کے 229 مسئلے میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مخالفت فرمائی ہے، وہ ہے یہ کہ جاہلیت کے لوگ، یہ اہل کتاب اور جو امی تھے جس کا تذکرہ ہوا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غیروں کو، صالحین کو، اولیاء کو پکارتے تھے۔ لہذا اولیاء کو، صالحین کو پکارنا یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ہم کو بھی اس کی مخالفت کرنی ہے۔ لہذا ہم کو غیر اللہ کو نہیں پکارنا، اس سے مدد نہیں مانگنا، ان کے اللہ کی بات میں شریک نہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ جس مسئلے کی اللہ کے رسول نے مخالفت کی اور جس پر اہل باطل جمے ہوئے تھے، وہ کیا ہے؟ انہم یتعبدون باشراک الصالحین فی دعاء اللہ وعبادتہ، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے دعا میں، اللہ کو پکارنے میں صالحین کو شریک کرتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ صرف صالحین کو شریک کرتے تھے، حالانکہ جب ہم حدیث و قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صالحین کو اور غیر صالحین کو سب کو شریک کرتے تھے۔ صالحین جیسے اولیاء، جیسے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو بت کے نام ہے نا، حقیقت میں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، حقیقت میں یہ لوگ قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان آ کر کے کہنے لگے کہ یہ لوگ تمہاری قوم کے اچھے لوگ تھے، ان کی بتا بنا لو، ان کی بت بنا کر کے جہاں تم بیٹھتے ہو وہ نصب کر لو، اور تاکہ تم کو یاد آئے کہ یہ لوگ کون کون سے اچھے کام کرتے تھے، تم بھی ان کو دیکھو گے تو ان کے نیک اعمال کو یاد کرو گے تو تم بھی وہ نیک عمل کرو گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ نسل چلی گئی، دوسری نسل آئی، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، اور علم مٹ گیا، تو آنے والی نسلوں کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگے ارے یہ جو بتیں تمہارے گھر میں ہے نا، یہ کیوں رکھے گئے معلوم؟ اس لیے رکھے گئے کہ تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، تو لوگ پکارنے لگے، تو وہیں سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اور وہ بت پرستی عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول سے پہلے بت پرستی یہ جمی ہوئی تھی، اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اولیاء کو، صالحین کو پکارتے تھے، اور یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی اور اس کو شرک ٹھہرایا۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے صرف صالحین کا ذکر کیا، میں نے کہا کہ غیر صالحین کو بھی پکارتے تھے، جیسے پتھر ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نجد میں ایک کھجور کا درخت تھا، ہاں لوگ کیا کہتے تھے؟ یا فحل الفحول نرید الزوج قبل الحول، اے نر کھجور کا درخت، ہم شادی چاہتے ہیں، نکاح چاہتے ہیں ایک سال گزرنے سے پہلے۔ اس طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پتھر کی پوجا کرتے تھے، شجر کی پوجا کرتے تھے، آسمان کی کرتے تھے، سورج کی کرتے تھے، لیکن انہوں نے، شیخ نے صرف صالحین کا اس لیے ذکر کیا کہ صالحین کی عبادت آج بھی موجود ہے، مسلمانوں میں موجود ہے۔ مسلمان پتھروں کی پوجا تو نہیں کرتے لیکن صالحین کی پوجا کرتے ہیں، نیک لوگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ ماحول میں صالحین کا ذکر ہے، صالحین کا چلتا ہے، لہذا اس کو ذکر کیا تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ اس کی بھی ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ یہ لوگ کیوں عبادت کرتے تھے مشرکین؟ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک قاعدہ ہے کہ اسلام میں حقیقت کی طرف دیکھی جاتی ہے، نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر شراب کے بوتل میں شہد کی اسٹکر لگا دی جائے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ شہد نہیں بن جاتا، وہ شراب ہی ہے۔ وہ لوگ جو غیر اللہ کی بات کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، وہ لوگ کیا لیبل لگاتے تھے؟ ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ یریدون شفاعتہم عند اللہ، یہ لوگ ایسا کر کے اللہ کے نزدیک ان کی شفاعت چاہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو قیامت کے دن یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے۔ لظنہم ان اللہ یحب ذلک، ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم صالحین کی عبادت کریں گے، ان کو پکاریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو
پسند کرے گا. اور یہ طریقہ آج بھی موجود ہے. آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ تک ہم کیسے پہنچے, جب ہم پردھان منتری تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. پردھان منتری تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو ایم پی کے پاس جانا پڑے گا, یا مان لیجئے جو صدر کیا کہتے ہیں اس کو پارلیمنٹ کی اسپیکر ہیں اس کے پاس جانا پڑے گا. پارلیمنٹ کے اسپیکر کے پاس جانے کے لیے ایم پی کے پاس جانا پڑے گا. ایم پی کے پاس جانے کے لیے ایم ایل اے کے پاس جانا پڑے گا. ایم ایل اے کے پاس جانے کے سر سے پہلے مکھیا کے پاس جانا پڑے گا. تو جب دنیا میں ہم ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اللہ سے ہم ڈائریکٹ کیسے پہنچ جائیں؟ لہذا وہ اولیاء کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے, پسندیدہ طریقہ ہے. مگر اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وہم و گمان کو بالکل باطل قرار دیا. قرآن مجید میں کیا کہا رب العالمین نے, وقال ربکم ادعونی, اے میرے بندو, اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو ادعونی, مجھے پکارو. کیا کہا؟ ڈائریکٹ, کیا وسیلہ دے کر کے ڈائریکٹ. جب قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خود پکارو مجھے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پکارو, اور آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے بندے, اے نبی, جب تجھ سے میرے متعلق بندے پوچھے تو بتا دینا کہ میں بہت قریب ہوں. مجیب دعوت الداع, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. میرے یہاں آنے کے لیے کوئی دروازہ اور بوزہ نہیں ہے, کوئی ایم ایل اے ایم پی نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں. آؤ, اگر وزیر اعظم آپ کو ٹیلی فون کر کے کہے کہ کل آ جانا میرے آفس میں, کل پرسوں جلدی آ جانا, ٹھیک ہے, میں تمہارا انتظار کروں گا. اب بادشاہ نے کہا کہ آ جاؤ, آپ ادھر جو ہے وہ توسط میں ایم ایل اے کے پاس جا رہے ہیں, ایم پی کے پاس جا رہے ہیں. 1 مہینے کے بعد آپ پہنچے اس کے پاس. وزیر اعظم دیکھ کے بولے, ارے میں تو تم کو 2 تاریخ کو بلایا تھا, آج کیوں؟ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ارے بھائی, تو کہے گا حضرت میں جو ہے اصل میں آپ کے پاس کیسے آؤں, اس لیے میں ایم ایل اے ایم پی کے حوالے سے اتنا ٹائم لے کے 1 مہینہ گزر گیا. ناراض ہوں گے, غصہ ہوں گے؟ ناراض ہوں گے, غصہ ہوں گے, اور کہیں گے ارے بھائی میں نے آپ کو ڈائریکٹ فون کیا ہے, آ جاؤ, اور تم یہ سب وسیلہ پکڑ کے آ رہے ہو. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے بندو میرے پاس جلدی آؤ, اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, میرے دروازہ کھلا ہوا ہے غریب کے لیے, مسکین کے لیے, سب کے لیے. واسطہ ہمارے یہاں نہیں چلتا. لہذا اگر کوئی وسیلہ پکڑتا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کی مخالفت کرتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. رسول اللہ نے اس کا پیغام دیا کہ لوگوں اللہ کو ڈائریکٹ پکارو. تو یہ لوگ اس کا نام کیا دیتے تھے؟ شفاعت. ہم اس کی بندگی نہیں کرتے, شفاعت کے لیے ہم بلا رہے ہیں. لیبل کرتے ہیں عبادت, لیبل لگا رہے ہیں شفاعت کی. لہذا شفاعت نہیں ہوتی, وہ حقیقت میں عبادت ہے. اور کیوں کرتے تھے؟ ان کا عقیدہ تھا وَأَنَّ الصَّالِحِينَ يُحِبُّونَهُ, اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جن صالحین کو ہم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں وہ بھی ہماری اس پکار کو بہتر سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, اور وہ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات کو قرآن میں بیان کیا اور کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے لوگ, مشرکین, اللہ کے سوا ایسے چیزوں کو پکارتے ہیں یا ایسے چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے. اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ, اور یہ لوگ عبادت و بندگی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں, ہم ان کی پرستش اس لیے کر رہے ہیں, ان کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ تاکہ اللہ کے یہاں یہ لوگ ہماری سفارش کرے. تو یہ لوگ سفارش کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی اگر کسی مسلمان کو کہیں آپ چلو بھائی پتھر کی پوجا کرتے ہیں, کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا. شیطان کیسے بہکاتا ہے, ارے کہو نہیں کہ ہم پوجا کرنے جا رہے ہیں, کہو کہ ہم ان سے ان کی قربت حاصل کرنے جا رہے ہیں, ان سے ہم قیامت کے دن کچھ کام لیں گے اس لیے ان کے پاس جا رہے ہیں. حقیقت میں وہ عبادت ہے. اللہ نے اور فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, اور یہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے, بتوں کو پکارتے تھے, کیا کہتے تھے؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء, اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنا لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم, ہم تو محض ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دے, اللہ سے
قریب کر دے. اور اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، آؤ نا، دروازہ کھلا ہوا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان تشبیہ دینا جائز نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے یہاں بندے کو اللہ کے ساتھ یا اللہ کو بندے کے ساتھ تشبیہ دینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی تشبیہ دیتا ہے وہ منحرف ہے، مبتدع ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ نے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ کسی چیز میں. اور ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دے سکتے. بندے کے پاس بار بار مانگیں گے آپ تو بندہ ناراض ہوگا. ایک دن مانگے، 2 دن مانگے، 3 دن مانگے، ارے میرے بھائی میں ہی ملا ہوں کیا، اور کوئی نہیں ہے دنیا میں کیا، بار بار میرے پاس آ رہے ہو؟ ہاں، یہ ہے مخلوق کا تقاضا. لیکن اللہ رب العالمین کی یہاں بار بار مانگیں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ آپ کو بار بار دیتا ہے. اور جو اللہ سے بار بار نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ ہے فرق خالق اور مخلوق کے درمیان. لہذا جب خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے تو خالق اور مخلوق کو ایک بنانا یہ بالکل ناجائز ہے، کفر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جائز نہیں ہے. لہذا یہ جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، اور ان کی دلیل تھی 2 دلیل. ایک دلیل یہ ہے تاکہ یہ لوگ ہماری شفاعت کرے، دوسری دلیل یہ ہے تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. 2 سبب سے، 2 دلیل کی بنیاد پر وہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور دونوں دلیلیں باطل ہیں. یہ لیبل غلط ہے، دونوں لیبل غلط ہے. حقیقت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ وَهَذِهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٌ، اور یہ سب سے عظیم مسئلہ ہے. خالفہم فیہا رسول اللہ کے رسول نے جس کی مخالفت کی، جاہلیت کے جتنے مسائل میں اللہ کے رسول نے مخالفت کی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ مسئلہ ہے شرک کی مخالفت کی. ہم کو بھی شرک کی مخالفت کرنی چاہیے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے نا، ایک ہے تقریب الادیان، نام سنے ہوں گے. یہود، نصارہ، مسلمان، اہل کتاب اور جمع ہو جاؤ، ہم سب آپس میں بھائی، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، تم ہماری مخالفت نہیں کرو گے. یہ آرگنائزیشن چل رہے ہیں آج دنیا میں. میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا. شرک، چاہے میرا باپ کرے، میرا بھائی کرے، یہود کرے، نصارہ کرے، مسلمان کرے، ہندو کرے، جو بھی کرے، شرک ہے. اللہ کے رسول نے جن مسائل کی سب سے سخت مخالفت کی ان میں سب سے بڑا مسئلہ شرک کا مسئلہ ہے. فَأَتَى بِالْإِخْلَاصِ، اللہ کے رسول نے صرف مخالفت نہیں کی، اس کا بدیل لایا، اس سے بہتر والا مسئلہ لایا، وہ ہے اخلاص. اخلاص کا معنی یہ ہے بندگی صرف اللہ کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی، نہ ولی کے لیے، نہ ولی کے چیلے کے لیے، نہ سجادہ نشین کے لیے، نہ مجاور کے لیے، نہ اور کسی کے لیے. عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی. بالاخلاص، فاتا بالاخلاص، اللہ کے رسول اخلاص لائے. واخبرا، اور اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا، انه دین اللہ الذي ارسل به الرسل جميع الرسل، اخلاص ہی اللہ کا دین ہے اور یہی وہ اخلاص ہے جس کا پیغام دے کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام انبیاء کرام کو بھیجا، شرک کی مخالفت کرنے کے لیے اور اخلاص کی دعوت دینے کے لیے. آپ قرآن کریم اٹھا لیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے یہ دعوت دے کر کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو. یعنی اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، اخلاص کو لازم پکڑو اور شرک کو سمندر پہ ڈال دو، اس کو چھوڑ دو. تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت ہے، یہی دعوت تھی. لہذا وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلْ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا الْخَالِصِ، اور اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ بتائی لوگوں کو کہ اے لوگوں، اللہ کے یہاں خالص عمل کے علاوہ ملا ہوا عمل، ملاوٹی عمل، آمد شدہ عمل مقبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن مجید میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ،
اور ان کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اخلاص کے ساتھ، حنفاء اور شرک سے دور رہ کر کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا اور اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لا یقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجه اللہ، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اللہ کے لیے خاص کر کے کیا جائے۔ اور اگر کوئی عمل اخلاص سے خالی ہے وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو امید رکھتا ہے قیامت کے دن اور اللہ رب العالمین سے رحمت کا حقدار، رحمت کے طلبگار ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اخلاص کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا، یہی اخلاص ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور زمانہ جاہلیت کے لوگ جس چیز کو مستحسن سمجھتے تھے، یعنی جس شرک کو مستحسن سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، اگر کسی نے بھی اس کو کیا، اگر کسی نے اس شرک کو کیا، وہ اخبر، اللہ کے رسول نے یہ بتایا، ان من فعل ما استحسنوا، اور کفار نے جس چیز کو مستحسن جانا، جس چیز کو بہتر جانا، جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے تھے، یعنی شرک کو، جس نے ایسا کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یعنی جو وہ عمل کرے گا جو عمل مشرکین کرتے تھے، اہل جاہلیت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالم، شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، شرک کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، بلکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا وما للظالمین، اور ایسے شرک کرنے والے بڑے ظالموں کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لہذا اللہ کے رسول نے اس کی مخالفت کی۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول نے مخالفت کی، ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے اس کا بدیل لایا، اس کا بدیل ہے اخلاص۔ نمبر تین، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ تمام انبیاء اکرام اسی کے لیے پیدا کیے گئے، بھیجے گئے۔ نمبر چار، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اخلاص کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر پانچ، اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ پانچ باتیں خصوصی طور پر محمد بن عبد الوہاب نے پہلا مسئلہ یعنی شرک کی مخالفت کے بعد ذکر کیا ہے، جسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تَفَرَّقَ النَّاسُ لِأَجْلِهَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، یہی وہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، شرک کو نکار دیا، ان گروہ کا نام ہے مؤمنون، اور جن لوگوں نے شرک کو اپنایا اور جس شرک کو اچھا جانا، اس گروہ کا نام ہے کافرون، فاسقون، مشرکون، دو گروپ میں بٹ گئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دونوں گروپ کا ذکر کیا ہے، مومنون کافرون، مومنون کافرون۔ لہذا یہ مومنون کافرون کہاں سے پیدا ہوئے؟ اسی سے، اگر کسی نے شرک کیا تو اس گروپ کافر کے گروپ میں آ گئے، شرک نہیں کیا، اخلاص کو اپنایا تو پہلے گروپ مومنین میں آ گئے۔ لہذا اسی کے بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ، اور اسی مسئلے کی وجہ سے لوگوں میں عداوت پیدا ہوئی۔ آپ جب مکہ میں آئے اور لوگوں کو دعوت دیے تو کیا سب لوگ اللہ کے رسول کو بوسہ دے رہے تھے؟ ہاں، سب لوگ اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے۔ طائف میں کیا واقعہ ہوا؟ مکہ میں اللہ کے رسول کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئی۔ آپ سجدے میں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ، آپ کے پیٹھ پہ اونٹنی کی وہ جھڑی لا کے ڈال دیتے تھے۔
فاطمہ روتی ہوئی آتی تھی اور کہتی تھی اے لوگوں کیا تم نے میرے باپ کو اس لیے مصیبت پہنچائی ہے, اس لیے تکلیف پہنچائی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, وہ تو تم کو نجات کی طرف دعوت دیتا ہے, تم لوگ سمجھے نہیں اور میرے باپ پر اس طرح سے ظلم کرتے جا رہے ہو. حد تو یہ ہو گئی, صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اور ظلم برداشت نہیں ہو پا رہا ہے, لوگوں نے ہم سے دشمنی مول لی ہے, اللہ کے رسول آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا, تو ذرا اللہ سے دعا تو کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین کو ہلاک کر دے اور ہم کو راحت ملے. اللہ کے رسول نے کہا تھا صبر کرو, تم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان انبیاء نے اتنا صبر کیا کہ انبیاء میں سے ایک انبیاء کو زکریا کو 2 آرا کے ذریعے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, پھر بھی توحید کو نہیں چھوڑے. اتنی عداوت دشمنی پیدا ہو گئی, اتنی عداوت پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان بائیکاٹ کا معاملہ آ گیا, اور بائیکاٹ بھی کیے. مسلمان مجبور ہو کر کے شعب ابی طالب میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. کھانے کا نہیں تھا, پینے کا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اسی شعب ابی طالب کے زمانے میں ایک آدمی پیشاب کر رہے تھے, اور جب پیشاب گرتا ہے تو اگر کوئی سوکھی چیز ہو تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے. جب کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی تو ایک صحابی نے دیکھا کیا ہے یہ, دیکھا کوئی چمڑا ہے, چمڑا ہے, تو اس چمڑے کو بھگا کر کے چوستے تھے, کھانے کا نہیں تھا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اخلاص اور شرک کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی, اور یہ عداوت پیدا کرنا ضروری بھی ہے. اتنی عداوت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کو بالآخر مکے سے نکال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے کے تیار نہیں تھے. آپ جس دن ہجرت کے لیے نکلے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے واللہ لولا قومک اخرجونی ما خرجت من, اگر تیری قوم مجھ کو اس گھر سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی مکہ چھوڑ کے نہیں نکلتا. لیکن مجبور ہو کر کے مکہ کی محبت, آبائی وطن کی محبت, خانہ کعبہ کی محبت دل میں ہے, لیکن مجبور ہے ایمان کی وجہ سے. لوگوں نے دشمنی مول لی ہے, اور قرآن نے کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا تھا اے لوگو ایمان لاؤ گے تو تم ہمارے دوست ہو, ایمان نہیں لاؤ گے تو کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اے لوگو ہم لوگوں نے تمہاری باتوں کو انکار کیا اور تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان عداوت شروع ہو گئی, دشمنی شروع ہو گئی. کب تک؟ ابدا, تب تک دشمنی رہے گی جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے. تم ہمارے دوست نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب اللہ فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ. آپ کسی مسلمان کو نہیں پائیں گے جو حقیقت میں مسلمان ہو, توحید کو اپنایا ہو, اخلاص کو اپنایا ہو, شرک کو نکارا ہو, وہ کسی ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہو, چاہے وہ باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, کنبے قبیلے کے لوگ ہوں. پھر اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایسے مضبوط مسلمان ہی وہ لوگ ہیں جن کے دل پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. لہذا اسی کی بنیاد پر دنیا میں عداوت پیدا ہوئی لوگوں کے درمیان. وَلِأَجْلِهَا شُرِعَ الْجِهَادُ, اور اسی وجہ سے شرک اور توحید کی وجہ سے جہاد کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا, جہاد کا حکم دیا, جہاد کا اعلان کیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی اشہد ان لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ لوگ جب تک ایمان نہ لائے, نماز نہ قائم کرے, زکات نہ جب تک دے, تب تک میں مجھ سے اعلان جنگ کروں. وقاتلوہم, اللہ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, اور ان لوگوں سے یعنی مشرکین سے اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک دنیا کے اندر فتنہ بالکل نابود نہ ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ, اور جب تک دین اسلام اس دنیا میں پیوست نہ ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کو اپنانے اور شرک سے دور رہنے کی تلقین کی, اور یہ پہلا مسئلہ ہے. اگر آج بھی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد آج بھی کوئی شرک کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد
کہ وہ جاہلیت کے جتنے مسائل تھے سب سے بڑے مسائل کا وہ مرتکب ہے، اس کے اندر جاہلیت کی سب سے بڑی چیز موجود ہے، اور جس کے اندر جاہلیت کی سب سے بڑی چیز موجود ہو وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اور یہ پہلا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اگر کوئی اس مسئلے سے ملوث ہو جائے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔